ابو طالب نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں. میں منبر پہ کہتا ہوں نہیں پڑھو. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو؟ وہ کئی کافروں کے گھر پیدا ہوا. بندے بھول گئے اپنے پیروں پر، کیونکہ وہ بیچارے 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے رہے، جو پتھر کو حی و قیوم سمجھتے رہے. انہیں تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا چاہیے. اس جاہلانہ بحث میں نہ پڑھنا، بلکہ آئیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اصلی منصب ابو طالب بتاتا ہوں. سورہ مدثر کی آیت پڑھنے لگا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہم نے ہر قوم کے لیے، عارف شاہ جی، ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا. کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا. ابو طالب اپنے زمانے کی حجت خدا کا نام ہے. جعفری صاحب توجہ چاہو، اصغر جی پھر توجہ چاہتا ہوں. اپنے زمانے کی حجت خدا کا نام، جس نے نبوت کا چارج مصطفیٰ کے حوالے کیا، جس نے انبیاء کے تبرکات مصطفیٰ کو دیے. چلیں بات تھوڑی سی خشک تو ہو جائے گی، لیکن توجہ چاہتا ہوں. امام حسین کا نام رکھا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے. یہ وہ روایت ہے، کیونکہ میرے کثرت سے سنی بھائی تشریف فرما ہے، تو میں ان کی خدمت میں وہی روایتیں پیش کروں گا جو ان کے ہاں مسلمات میں سے ہیں. رسول خدا تشریف لائے، انہوں نے پوچھا بی بی فاطمہ سے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں علی سے پہلے کیسے رکھوں؟ علی نے فرمایا میں آپ سے پہلے کیسے رکھوں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ سے پہلے کیسے رکھوں؟ جبرائیل آ گیا، اس نے کہا نام ہے شبیر. کہا یہ تو عبرانی ہے، میری زبان عربی ہے. کہا حسین. پنجتن کے نام رکھے ہیں اللہ نے. حسین کا نام حسین ہے، بتایا کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے. رکھا کس نے؟ اللہ نے. اللہ تمہاری زندگی کرے. امام حسن کا نام حسن، رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے. تمہاری زندگی ہو گئی. سیدہ کا نام فاطمہ، رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے. علی کا نام رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ محمد کا نام محمد کس نے رکھا؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ عمران نے. اب مولوی خود فیصلہ کر کے بتائے جبرائیل آیا تھا یا خدا نے خود گفتگو کی تھی؟ اللہ جیسے براہ راست گفتگو کرے. اور عہدے کے لیے عصمت ضروری ہے. مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے، عہدے بغیر عصمت کے نہیں مل سکتے. عہدے دار کا معصوم ہونا ضروری ہے. بی بی مریم پر یہودیوں نے اعتراض کیا، شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کیا. یہودی تھے، بے غیرت نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے ہم ماں کے حق میں بچے کی گواہی قبول نہیں کرتے. اس نے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبی. عیسیٰ بولا، یہودی مطمئن ہو گئے. اور مریم کو آج تک ہولی لیڈی مانتے، معصومہ. معصومہ مانا کیوں؟ کہ اس کا بچہ بولا. جو بچہ اس عمر میں بولے جب بچے نہیں بولتے، ماں معصومہ ہوتی ہے. جو یہودیوں کو قرآن، جو یہودیوں سے گفتگو کرے، اس کی ماں تو معصومہ. اور وہ علی جو محمد کو قرآن سناتا رہا،
ادھر پیغمبر کے ہاتھوں پر آیا اور پہلے فکر علی کے یہی ہے کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ بعض بدبختوں نے اعتراض کیا کہ علی تو بہت چھوٹا تھا، اس نے قرآن سنایا کیسے؟ عقل کے اندر تم عظمت مصطفیٰ کو بھی بھول گئے، محمد کے ہاتھوں پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ لسان اللہ بولے تو اعتراض کیسا؟ جو یہودیوں کے سامنے بولا اس کی ماں مریم معصومہ، علی رسول کے سامنے بولا ماں فاطمہ بنت اسد معصومہ، مریم کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ معصومہ ہے اور کیونکہ بتول ہے۔ بتول کی شادی نبی سے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی سے ترک اولا کا امکان ہے، بتول سے اس کا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے مریم کو کنواری چھوڑ دیا۔ کسی نبی سے بھی شادی کر دیتا تو گڑبڑ ہو جاتا۔ اس نبی نے قیامت کے میدان میں کہہ دینا تھا جی ایک فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، میری زوجہ بھی بتول ہے، علی کی زوجہ بھی بتول ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کروں۔ مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ معصوم کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے، ابو طالب معصوم نہ ہوتا تو اس سے شادی کیسے ہوتی؟ جس کے فکروں کو خدا نے قرآن بنایا، جس کے روزمرہ کو خدا نے اسلام بنایا۔ قرآن کی قسم کھا کے فکرہ پڑھنے لگا۔ 13 بندے کھڑے تھے مصطفیٰ کے سامنے کعبے میں، حضور نے 7 آیتیں پڑھی اور ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا۔ ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا۔ جو ناپ تول میں کمی کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، وہ کھڑا تھا سامنے۔ چغل خور کے پیچھے نہ چلنا۔ اور کہا ہم 13 ہیں، یہ اکیلا، آؤ ایسے لڑیں۔ 13 بپھرے ہوئے کتے مصطفیٰ سے لڑنے کے لیے دوڑے ڈنڈے اٹھا کر۔ اب رسول کے پاس 2 رستے، یا لڑیں یا بھاگ جائیں۔ 1 انچ بھی پیچھے ہٹے تو نبی نہیں، ہاتھ اٹھا لے تو قیامت آ جائے گی۔ کوہ استقامت بن کے مصطفیٰ کھڑا رہا، بندے پلر جتنے قریب آئے اور رک گئے۔ اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اچانک کیسے رکے۔ چہرے کے رنگ زرد پڑ گئے اور انہوں نے جلدی جلدی منہ چھپانے شروع کیے اور بھاگنا شروع کر دی، تتر بتر ہو گئے۔ اور مصطفیٰ حیران کہ میں نے انہیں کہا بھی کچھ نہیں، آ تو رہے تھے مجھے مارنے کے لیے، یہ بھاگے کیوں، یہ ڈرے کیوں، انہوں نے منہ چھپایا کیوں؟ ادھر سے جبرائیل آ گیا، بَوْحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ محمد نے موڑ کے دیکھا تو ابو طالب آ رہے تھے۔ تجھے اکیلا چھوڑا ہی نہیں، پیچھے موڑ کے دیکھا ابو طالب آ رہے۔ پیغمبر تقریر کر رہے ہیں توحید کے حق میں، سائیکالوجیکل فیکٹ ہے، بولنے والے بندے کے ہاتھوں میں حرکت ہوتی ہے۔ حضور تقریر کر رہے ہیں، ساتھ میں ہاتھوں میں حرکت آتی ہے۔ خدا کی توحید کے لیے بار بار نبی کا ہاتھ اٹھا۔ ابو لہب نے جل کے کہا عبداللہ کے یتیم، باز اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اہل سنت علماء نے بھی تسلیم کیا کہ کونے سے ابو طالب کی آواز آئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔
عمران نے کہا تو فرمان تھا، جبریل وہی فکرہ لے کر آیا تو قرآن۔ میں فیصلہ کون فکرہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے توجہ چاہیے۔ یہ ہاتھ کیا ہے؟ جوز۔ اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کی تعلیم کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر ڈاکٹر کا ہاتھ نہ ہو آپ دوا لے لیں گے، استاد کا ہاتھ نہ ہو آپ پڑھ لیں گے، لیکن اگر کسی کا دماغ خراب ہو، اس بندے سے میرا خطاب ہے جسے عادل کرنا آتا ہے، ظالم سے میری گفتگو نہیں، جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ ہاتھ جز ہے، دماغ کل ہے۔ دماغ خراب ہو تو آپ استاد سے پڑھیں گے نہیں، دماغ خراب ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیں گے۔ جس نے نبی کے جز پہ حملہ کیا اس پر تو اللہ ناراض ہو گیا، اور جس نے کل پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ کے سراز ہو گیا۔ سامعین گرامی، حق کو پوشیدہ کرنا ہر دور میں شیطان کی کوشش ہوتی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گھٹن کے اندر نعرہ حق بلند کرے، جو علی کے دشمنوں میں علی علی کی صدا بلند کرے۔ اور یہ صدائیں صدقہ ہیں غریب پہ رونے کا۔ آنسو نہ ہوتے تو ہم فضائل نہ پڑھ سکتے۔ ہمارے چوتھے امام نے رو کر باپ کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عقل مند آدمی سوچے، دنیا خوشیوں کو ڈھونڈتی ہے، یہ کون سی قوم ہے جو بیٹیاں ساتھ لے کر گلیوں محلوں سڑکوں میں پوچھ رہی ہوتی ہے غریب کی مجلس کہاں ہو؟ جب تک روتے رہو گے خوش بخت رہو گے، جب تک غریب کا غم مناتے رہو گے خدا کی رضا تمہیں حاصل رہے گی۔ اس دن کو اپنی زندگی میں بیکار شمار کر جس دن تو حسین کے لیے نہ رو سکے۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، بس وہ نہیں روئے گا جو دنیا میں کبھی حسین کو روئے گا۔ اس غریب کو رو جس کی بہنوں کو اس پر نہیں رونے دیے۔ عزاداران امام مظلوم، میں اللہ کا قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ کے شبیہ بنا کے قسم کھاتا ہوں، بڑے شریف گھر کو ان بے غیرتوں نے بڑے ظلم سے لوٹا۔ قبلہ کعبہ گوندل صاحب میری تصدیق فرمائیں گے، آپ میں نہایت سمجھدار حضرات تشریف فرمائے، پوری دنیا میں ہمدردی کو سب سے چھوٹا فقرہ ہے کیا ہوا۔ آپ جتنا سمجھدار حضرات اس پہ سوچیں گے آپ میری تصدیق کریں گے، کسی بھی زبان کے اندر مدد کا نہیں، مدد تو بہت بڑی چیز ہے، ہمدردی اس کا سب سے اصغر چھوٹا فقرہ ہے کیا ہوا۔ اسے اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں آپ، کی ہوئے، سڑک پہ بچہ رو رہا تھا، بندہ رکا بھی نہیں، گزرتے گزرتے اس نے پوچھا کی ہوئے اور آگے چلا گیا۔ ہمسائے کے گھر سے آدھی رات کو شور آیا، شریف آدمی پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا، سب سے چھوٹا لفظ ہے، ایسے چھوٹا لفظ ہے نہیں۔ میر انیس کا شعر پڑھنے لگا ہوں، میر انیس فرماتے ہیں جب حسین اکیلے رہ گئے اس وقت میرا غریب مولا اپنے آپ سے کہتا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ یہ 250 سال پرانا شعر ہے۔ خداوند سخن میر انیس رحمت کا، خدا ان پہ رحمت نازل کرے، اس کا ثواب انہی کی روح کو پہنچے۔ 250 سال پہلے لکھے ہوئے خلوص کے مصروں کا وزن دیکھنا، میں نے ایک لائن پڑھی ہے، ایک لائن پڑھنی ہے، بندہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل سے ہائے نہ نکلے، بے شک میرے اہل سنت بھائیوں یا شیعوں۔ فرماتے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ حسین فرماتے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔
ہائے کر کے رو رہے ہو، حسین کی ماں تمہیں اپنے غم میں کبھی ہائے نہ کرے۔ عباس مر گئے، اس کا وزن تو تمہیں پتہ ہے نا جو شیعہ بیٹھے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا اتنے بڑے لشکر نے اکٹھے ہو کے تیرے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ مسلمان کہلوانے والوں سے میرا سوال ہے، تم میں سے کون مسلمان ہے جسے یاد نہیں کہ سجدے کی حالت میں رسول سے پوشت پر آ کر حسین بیٹھا؟ ہے کوئی مسلمان جس نے یہ واقعہ نہ سنو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی نے سر اٹھایا؟ بولو، نہیں اٹھایا؟ اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ حسین گر جاتا۔ قبلہ جی اللہ آپ کی زندگی کرے، کہاں گرتا؟ مسجد کی صف پہ۔ شیعہ ہے یا سنی؟ فیصلہ کر۔ جسے مسجد کی صف پہ محمد نہیں گرنے دیتا، جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر منہ کے بل گرا ہے غریب، اور ادھر سے بیٹی آ گئی۔ اسی سیال کوٹ میں نے جیل میں مجلس پڑھی تھی، بعض مومن ایسے تشریف فرمائے جو میرے ساتھ تھے، وہیں پر یہ فکرہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ آخری ملاقات کیا ہے؟ اور کہ جب پھانسی ہونے لگتی ہے اس سے پہلے سرکاری طور پر خط جاتا ہے، جسے پھانسی ہونی ہو اس کے رشتہ داروں کو، اور سے پوچھتے ہیں کس کس سے ملنا چاہتا ہے تو؟ ان کو حکومت خط لکھتی ہے، انہیں ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے، انہیں علیحدہ کمرے میں بٹھاتے ہیں، کر لو جو باتیں کرنی ہے۔ میں نے پوچھا کتنی دیر ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سرکاری ٹائم ہے 45 منٹ، لیکن ملاقات ہوتی ہے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ میں نے پوچھا تھا جب سرکاری ٹائم 1.25 گھنٹہ ہے، 3 گھنٹے کیوں ملنے دیتے ہو؟ اس نے کہا علامہ صاحب افسر جتنا سخت کیوں نہ ہو، جب منع کرنے جاتا ہے نا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور دیکھتا ہے بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی ہے، چپ کر کے افسر باہر آ جاتا ہے، کہتے مل لینے دو، پتہ نہیں غریب کو پھر کوئی پیار کرے یا نہ کرے۔ اور غیرت مند مسلمانوں، سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی، سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی، سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی۔ کتے کے بچے شمر نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، غریب سید زادی نے آواز دے کے کہا نہ مار، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ حسین کی اماں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے۔ جو بھی یہ فکرہ کہتا ہے اندازن کہتا ہے کہ سکینہ 4 قدموں پہ رک گئی۔ سیالکوٹ اور گرد نواح کے غیرت مندوں، حسین کی ماں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ میں ادھر میری طرف دیکھنا جو بندہ دیکھ سکے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ پوچھتا ہوں، جو بچی اتنی دور سے آ گئی تھی وہ 4 قدموں پہ رکی کیسے؟ 4 قدموں پہ نہیں کھڑی تھی، بس اتنی دور کھڑی تھی جہاں تک شمر بے غیرت کا ہاتھ سکینہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ ظالم ضربے مارتا رہا، میری بی بی سکینہ دیکھتی رہی، میری شہزادی ماتم کرنا جس کا سینہ نہیں دکھتا، سکینہ دیکھتی رہی، ظالم ضربے مارتا رہا۔ اب جھولی پھیلانا، میں آخری فکرہ کہہ کے قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے بابا کو ذبح کر دے گا، تو دیکھتی کیوں رہی؟ تو کھڑی کیوں رہی؟ رو کے کہہ دیا پھوپھی اماں میں دیکھنے کے لیے نہیں رکی تھی، انتظار کر رہی تھی یہ چلا جائے
میں بابا کا منہ چوموں گی، میں بابا کا سر اٹھاؤں گی۔ لیکن وہ چلا نہ گیا، اس نے حسین کے سر کو اٹھایا، آگے آگے شمر چلا، پیچھے پیچھے بی بی سکینہ رو رو کے کہتی تھی تو نہ اٹھا، تجھے اٹھانا نہیں آتا۔ میری تینوں پھوپھیاں دروازے پر